بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی ثواب المرض۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الأعمش عن ابراہیم الاسود عن وابی عبیدہ بن الجراح وابی ہریرہ وابی امامہ وابی سعید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنهم بها خطيئة۔ اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ میں گزشتہ سال آپریشن کے بعد میں ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد گھر پہ ہی رہا، مہمان عیاد کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کو اور کوئی ٹوٹی پھوٹی خیر کی بات جہاں عرض کرتا ہے تو یہ مبارک حدیث شریف بھی سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو، باب ما جاء فی ثواب المرض، یہ ترمذی شریف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، پہلے بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ان سے کرتا کہ ترمذی شریف میں ایک مبارک عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض۔ عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ کتنا پیارا عنوان اختیار کیا، باب ما جاء فی ثواب المرض۔ باب کے عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ تسلی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، انشاءاللہ سب کو یقین حاصل ہے، اللہ مجھے بھی اس کا ذرہ نصیب فرمائے۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے نا، بیماری ہے، تکلیف ہے، کاروبار میں نقصان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن ہو جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ میں لاہور شہر کے درمیان میں رہتا ہوں، لاہور شہر کے احباب سے، آس پاس علاقوں سے، ہر قسم کے حضرات سے واسطہ پڑتا ہے، کاروبار کرنے والے حضرات ہی بیچارے، اللہ اپنی بعض ایسے حضرات کو بالکل ان کی مال روڈ کے اوپر اور ہے، اچھے علاقوں میں دکانیں ہیں، لیکن بالکل بعض دفعہ ان پر بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ بس ایک دوسرے کو دعا کرے ہوتے ہیں۔ کاروبار رزاق نہیں ہے بھائی فاروق صاحب، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرما رہا ہے۔ تباء ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضرت سے جامع شفیع شیخ الہدیہ وسوس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایسے پر کہنے لگے گھر مجھے ان کو کچھ یعنی پیشاب کا عارضہ تھا، بار بار پیشاب کرنا پڑتا، اس کی وجہ سے پھر بار بار وضو کرنا پڑتا۔ تو حضرت سے پہلے حضرت مجھے یہ عارضہ ہے اور اس کی بڑی تکلیف ہے مجھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی آپ ہسپتال میں چلے جائیں، اپنی تکلیف بھول جائیں گے الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، کئی مریض بیچارے بیمار تھے، میں وہاں آئی سی یو میں تھا، وہاں پر آئی سی یو میں ہم اللہ کا شکر ہے، یعنی ظاہر طور پر اللہ کا شکر ہے صحت ٹھیک تھی، ایک دو عارضے تھے، اللہ مہربانی فرمائے، دل کا عارضہ تھا، اور لیکن ظاہر طور پر ہارٹ ٹھیک، یعنی دل و دماغ ٹھیک، سب کام کر رہے ہیں۔ اب میرے سامنے جب ہسپتال میں مریض آ رہے ہیں، پھر ان کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کو حوصلہ دیا کریں، اور حوصلہ آخرت کی باتوں سے ملتا ہے، تسلی آخرت کی باتوں سے۔ ہاں مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق ہی ہے، حالات سب پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، حالات تو آتے ہیں سب پر آتے ہیں، مسلمانوں پر حالات آتے ہیں، یہ مسلمان ان حالات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں الحمدللہ، کہ ہمیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنے کا اور دعا کا آہوزاری کا موقع مل گیا۔ اسلام میں من عزا مصابا فلہ، من عزا مصابا، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ من عزا مصابا فلہ،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مِثْلِهِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام ہتے میں حدیث ہے کہ من عزا مصابا فله اجره، کہ جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے جتنا ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ حوصلہ دے دیا کریں۔ کاروبار پہ بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا۔ میں جھنگ میں تھا، جھنگ میں وہاں مغرب کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا، ایک نوجوان ملے، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کہنے لگا میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی شعیب یہ آپ کے لیے ہی لگا ہے، سب کے لیے الحمد للہ، یہ مرہم ہے الحمد للہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر نے کاروبار میں نقصان کے موقع پر شاید آپ نے بھی سنا ہی ہوگا۔ پھر ایک جملہ کہنے لگے تو فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتی ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، بھائی افتخار صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا الحمدللہ۔ ہاں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کرے اللہ، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ یاد رکھنا مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ بولا یہ آپ نے کہاں سے لفظ نکال لیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ بھائی فاروق سونا تو آپ کے سینے میں چھپا ہوا ہے، یہ مسلمان کا سینہ یہ خود سونا ہے۔ بولا اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس۔ دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیں، اللہ خاتمہ۔ بھائی الحمی صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے اندازہ ہے دور دراز سے ہمارے بھائی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، اللہ اپنی یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔ یہ طلباء سے میرا کرتا رہتا ہوں، یہ حدیثی کی مبارک کتابیں، یہ دینی کتابیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں۔ یہ سب کچھ آخرت کے لیے اللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لقب امی ہے، امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سکھا لگا۔
جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. مرزا غلام قادیانی وہ تو سکول میں پڑھتا رہا اللہ بات اپنے انداز کرے. سکول میں اس نے پڑھا بھی ہے, شاید اپنے ٹیچروں سے جوتے بھی کھائے ہیں, کان بھی پکڑے ہوں. جو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. ان کے استاد براہ راست خود اللہ میاں خود ہوتے ہیں. اللہ ان کے معلم خود ہوتے ہیں. یہ اللہ میاں کا علم, یہ سارا اللہ میاں کا علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چھو کر اور پھر یہ امت تک پہنچا. الحمدللہ حیران رہ جاتا ہوں. کوئی ہماری زندگی کا گوشہ ہے ساری شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام اللہ. ابھی میں گھر پڑھتا وہاں پر ہمارے مہمان آئے ہوئے, ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے, وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کو بھی میں رکھ کر رہا الحمدللہ. میں کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے, بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک, یہ دو چیزیں ہیں. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے, بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک. اللہ ہمارے بچوں کو اللہ نیک ماحول میں رکھے, نیک صحبت میں رکھے, غلط ماحول سے غلط صحبت سے بچا رہا. اللہ اپنی بارگاہ یہ پورا نظام ہے اللہ نے یہ خدمت سے جوڑ رکھا اللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا ہے. کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول ہے. بھائی جنید گھاٹا نہیں ہے مسلمان کا, گھاٹا نہیں, مسلمان کا گھاٹا نہیں یاد. بھائی سلطان صاحب مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے. آگے بس اللہ تعالیٰ کی ناراضی والا کام نہ کرے, ہاں اس میں گھاٹے کی, وہ گھاٹے کی چیز ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے بھائی ایک بھائی بیٹھے ہیں, اب نام ملے تھا میرا, میں ساہیوال میں تھا. ان کی ملازمت نے کچھ غیر شرعی سی تھی. جمعہ میں تشریف لائے, مجھ سے کہنے لگا میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا, میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا. ویسے ہی میں کہا جو یہ آپ میں جو فکر ہے یہ ایمان کی نشانی الحمدللہ. اللہ کاروبار غیر شرعی بھی ہو, کاروبار غیر شرعی ہو, ملازمت غیر شرعی ہو یا اس میں کوئی شبہ ہو, بہرحال فقہا نے لکھا ہے فوراً نہ چھوڑے اس کو. کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. بس ناگواری کے ساتھ اس کو کرتے رہے, ایک نے بے چینی لگی رہے, یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دیں, اس کے بدلے میں نیک روزگار عطا فرما دیں, جیسے مل جائے گا میں اس کو فوراً چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. مجھے امید اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کی ذات اللہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہے میرے ہمارے سامنے ہے, اللہ اپنی مہربانی کرنا. اللہ تعالیٰ اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. جب آہستہ آہستہ الحمدللہ خیر کی بات رکھی جاتی ہے تو دل میں وہ اپنا نیک اثر رکھتی ہے الحمدللہ. ہاں کسی کو حقیر نہ سمجھیں. تو مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے, مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع, نفع میں تو ہے ہی نفع, اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. اللہ کرے یہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے. آپ کے دل میں تو ہے لیکن میرے دل میں بھی اتر جائے, اس کا ذرا اتر جائے, لیکن ہے حقیقت یاد نام. نفع میں تو ہے ہی نفع. اللہ یہ باتیں کرتا رہتا ہوں. ابھی میں آئے ہمارے بھائی ہیں, مجھے ابھی ہے میں گاؤں سے
سواری میں بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے بھائی میرے آتے رہتے ہیں وہاں منگل مجلس میں، لیکن یہ خیر کی باتیں کہتا رہتا ہوں مجھے. میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے کچھ باہر کو رقم وغیرہ لے گئے وہ، لیکن کہنے لگے ہم آپ کی بات سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. مجھے خود ہی سنایا. میں کہ چلو بھائی اللہ کا شکر الحمدللہ کسی ایک بھائی کے دل میں بھی اللہ پاک بات پہنچا دے، خیر کی تسلی کا سامان بن جائے گا. مسلمان کا گھاٹا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام اللہ اس سے محفوظ رکھے. کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیا. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کن پر ظاہر ہوگی؟ آخر وہ غفور بھی تو ہے نا، غفور ہے، پھر کن کو بخشیں گے یار؟ آخر یہ صفت بھی تو ظاہر ہونی ہے کسی میں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. بس اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ صفائی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے اللہ. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ زندگی کی آخری سرحد ہے. وہ نہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. عظیم بزرگ صاحب جامع شفیہ کے نائب مہتم تھے اور ہمارے بزرگ صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا. میں ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حیات تھے. میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا. بڑے حضرات سے کیا تعزیے کرنی ہوتی ہے؟ تعزیے کا معنی ہوتا ہے صبر دلانا، تسلی کا کوئی کلمہ کہنا ہے. ہمارے مخالفی حضرات ہیں یہ تعزیہ نکالتے ہیں، تعزیہ وہ تعزیہ نہیں، وہ تبکیہ ہوتا ہے. تبکیہ ایک دوسرے کو اڑانا نہیں، تعزیہ تو تسلی ہے، صبر کا کلمہ کہنا ہے. ہاں، صبر دلانا، حوصلہ دلانا. من عزا مصابا فلہ اجرہ فلہ اجر مثلہ ہے نا. من عزا مصابا فلہ اجرہ اجر ایسے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. وہ میرا چھاپا اس میں تو وہ حدیث میں تھی، ایک دوسرا چھاپا ہے اس میرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس مفہوم رکھ کر رہا ہوں منع کر جو آدمی کسی مصیبت آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا. ہاں، تسلی آخرت کی باتوں سے ہے، لمحے کی باتوں سے رہنا. کل ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے مولانا محمد حسن صاحب ان کے اکلوتا بیٹا گئے، ایک ہی بیٹے تھے، ان کا انتقال ہوا. میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا تو پھر وہی میں گئے. بچے کے داجان حق مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر میں حاضر ہوا تعزیے کے لیے. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حضرات الحمدللہ، یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد یا کرنا، بڑی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ارے شاہ صاحب ہے، یہ بڑی ہنسی تھی.
علامہ اقبال مرحوم، ڈاکٹر اقبال مرحوم فرمایا حضرت شاہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے اپنا، ان کے جوتے اٹھاتے لگا اللہ پہ جو اپنے بزرگوں سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت ہے، بس یہ دنیا اور آخرت دونوں میں چمکا دیتی ہے۔ ہاں ہاں بس تو مولانا ولی صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں کل تسلی گئی تھی کلمہ کا وہاں بھی کہہ رہا ہوں، مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے ابا جی ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ چند جملے یاد ہیں جن سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ میرے ابا جی فرمائے کہ وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو، جانتے ہیں جس میں پتے جھڑتے ہیں، بہار جس میں پتے پھل پھول کھلتے ہیں، وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو وہ بہار نہیں ہے، وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو وہ بہار نہیں ہے، اور وہ خزاں جس کے بعد بہار ہو وہ خزاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسی پیاری بات ہے الحمدللہ کہ وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو وہ بہار نہیں ہے۔ میں میرے بھائی مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کی زندگی بظاہر بہار تھی، دنیا کی ریل پیل ظاہر یہ بہار تھی، لیکن اس کے بعد موت کی خزاں آنے والی تھی، لہذا اس بہار کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پانی اس سے دل نہ لگایا جا رہا، یہ تو آخر کی تیاری کے لیے ہے سارا سب۔ اور فرمایا میرے بھائی کی موت، ہر مولانا عبد الرحمن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت بظاہر خزاں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد جنت کی بہاریں، ٹھنڈی ہوائیں چھپی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا اس خزاں کی کوئی حقیقت نہیں الحمدللہ۔ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان کو فرمائے، ہاں اس کی دعا، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں، کہ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہی ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے رہا، نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، نہ سنا کریں یہ انٹرنیٹ پر آ گئے ہیں، بہت احتیاط کیا کریں الحمدللہ۔ بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، جتنے ہی فتنے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس ہے۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، دلیل عربی کا لفظ ہے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں بڑا پیارا جملہ کہنے لگے، فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے۔ ہاں یہ دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضراء کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ فرمایا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضراء کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، فرمایا یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں ہے، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اللہ آپ ہر شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ذرا بتلا رہے ہیں۔ قریب میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ میانی قبرستان میں جب بھی گزرتا ہوں تو الحمدللہ قبرستان سے گزرے تو سلام کر گزرا کرے ہیں۔ میرے فرمانے لگے چلو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سابقونا ونحن بالاثر انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ پوری دعا یہی ہے
لیکن چلو کم از کم، اور فرمایا پورا نہ کہہ سکے، کم از کم السلام علیکم کہہ لیا کریں، اتنا اس سے بھی کہہ سکتے ہیں نا، السلام علیکم یا نہ کہہ لیں اتنا نہ کہہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں ہاں، اپنے والدین ایصال ثواب خوب ہے، ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ دیکھو دن مقرر کریں گے تو پھر تو ایصال ثواب کم ہو جائے گا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے تیجا کرنا ہے، تیجا کرنا ہے۔ میں کہا بھائی تیجا کریں گے تو تیجے میں تو ایک دن ہوگا، آپ پورے 30 دن قرآن پاک پڑھیں، الحمد للہ کتنا ثواب لے گا۔ چلو آپ نے چاہے بس، وہ اپنے بیچارے محبوب کہتے کہ ہم نے 40واں کرنا ہے۔ میں کہا بھائی آپ چاہے چلو 40واں، لیکن 40واں کریں گے تو صرف ایک دن قرآن پاک پڑھیں، لیکن آپ پورے 40 دن قرآن پاک پڑھیں، الحمد للہ نہیں سارے ثواب کے لیے تو کوئی ہر روز کریں الحمد للہ۔ پھر دیکھو جتنی محبت سے تڑپ سے ایک بیٹا اپنے والد کے لیے پڑھے گا، بیٹی اپنی والد کے لیے پڑھے گی، شاید ہے یہ جذبہ شاید ہے اتنا دوسروں میں نہ ہو رہا ہے، اس لیے خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں، خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو بعض سے بعض بڑھ جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ کچھ اور بھی مبارک ہے، لیکن خیر کی بات ہے، جو بھی ہو جائیں اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ میں کر رہا تھا باب ما جاء فی ثواب المرض کے عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ ہاں یہ تسلی دیا گیا۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے۔ ہاں تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے۔ یہ تکلیف کا زمانہ یہ سب ثواب کا زمانہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنے میرے بیٹے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ہسپتال میں تھا یا گھر پر آ گئے تھے، وہاں پھر ان کو تسلی کے لیے حدیث سنا رہا تھا، افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ پھر میرا آپریشن ہوا، بائی پاس ہوا، اب میں چارپائی پر، یہ بیٹے بچے وہ ٹھیک ہو گئے، اور وہ کھڑے ہو کر پھر مجھے سنانے لگے۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی، تسلی کی رہی ہے، اب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی ہے، اب آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے۔ الحمد للہ، ہاں ہاں، کہ تکلیف کا زمانہ یہ ثواب کا زمانہ، الحمد للہ۔ اللہ اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ تکلیف میں ثواب بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ۔ گھر میں جو بیمار ہیں ان کی خدمت ہے، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔